سب سے پہلے میں ارشاد بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی اگر 5 پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو گئی مختلف فرقوں کے بڑے بڑے علماء کی، جو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، طارق مسعود صاحب کا بھی نام میں نے خود سجیسٹ کیا تو انہوں نے کہا وہ آلریڈی میری لسٹ میں تھے، ان کے علاوہ بھی میں نے بڑے علماء کے نام ان کو دیے ہیں کہ سب کے پاس جائیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا انجینئر کے پاس نہ جاؤ، انجینئر صاحب کہتے ہیں سارے کو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اب مناظروں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر کسی کے پاس بورے میں کوئی دلائل پڑے ہوئے ہیں تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اگر کسی کے شوکیس کے اندر کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی باہر نکل آئیں گی۔ جو یہ دھمکیاں لگاتے رہتے تھے کہ ایک بار سامنے بیٹھ جیسی کر دیں گے وہ کر دیں گے، بھائی ان سامنے بندہ آ کے بیٹھ گیا جو کسی کا لحاظ نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے کتنے اگریسو سٹائل میں کی ہے، اور یقین کریں میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہم تو بڑے اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سوال جواب شروع کیا میں ایک دم حیران ہوا کہ یہ بندہ اتنا زیادہ اگریسو کیوں ہو گیا، حالانکہ یہ اگریشن ان کا صرف میرے سامنے ہی ہے، اس طرح کا اگریشن وہ کسی اور کے آگے دکھا نہیں سکتے۔ مجھے مزہ آیا اس چیز کا، لیکن میں شاکڈ تھا کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی وہ بار بار ایک بال کی کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے الحمدللہ صبر کے ساتھ ان کی ساری گفتگو سنی۔ اس میں ایک حوالہ ان کو چاہیے تھا، وہ بھی دین سے متعلق نہیں تھا، ایک پولیٹیکل لیڈر سے متعلق تھا کہ انہوں نے ٹرمپ کے سامنے عافیہ صدیقی کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا، تو وہ ہم نے اس صحافی کا کلپ ان کو بھیج دیا جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہ ویڈیو بھی بھیج دی جو ٹرمپ کے سامنے ذکر شروع ہوا تو انہوں نے کس طرح بات کو ٹالا، 2 کلپ، اور تیسرا عافیہ صدیقی کی سسٹر کا اپنا پوڈ کاسٹ کا کلپ جو انہوں نے فرق وڑائش صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا کہ خان صاحب کے دور میں تو ہمارا ٹیلی فونک رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب نے کم از کم وہ بحال کروا دیا۔ یہ تینوں کلپ میں نے ان کو بعد میں دے دیے، لیکن وہ پھر میمز بننا شروع ہو گئی بھٹی صاحب کی۔ میں نے وہ میمز نہیں بنوائی اور نہ میں کسی کو اجازت دوں گا کہ وہ میمز بنائے۔ علمی طریقے سے ہمیں اختلاف رائے کرنا چاہیے، تو یہ چیز تھی وہ میں نے الحمدللہ ان کو پرووائڈ کر دی۔ یہ ایک ادھار تھا اس میں، اللہ کا شکر ہے وہ پوڈ کاسٹ جیسے ہی اپلوڈ ہوئی تو لوگوں نے خود ہی کلپ بھیجنا شروع کر دیے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ۔ باقی یہ ساری جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں کریڈٹ بھٹی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جرت دکھائی ہے۔ ادھر ان کا آنا ہی ایک بہت بڑی جرت دکھانا ہے کہ جیلم اکیڈمی سے انہوں نے آغاز کیا۔ میں نے ان کو پھر کچھ علماء سجیسٹ کیے ہیں، ان میں سے کافی سارے آلریڈی ان کی لسٹ میں تھے۔ باقی طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی، انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر خود ہی ذکر کیا کہ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے بعد میں نے وہ بکس خرید کر خود کنفرم کیا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر اس چیز کا ذکر وہ خود پوڈ کاسٹ میں نہ کرتے تو واللہ میں نے کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرنا تھا کہ میں نے ان کو اپنی ویڈیوز بھیجی تھی، اور وہ بھی ان کے ڈیمانڈ کرنے کے اوپر۔ ظاہر ہے انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر پوچھا تھا، وہ تو طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا، میں نے وہ بھی ویڈیوز ریفر کر دی۔ ابھی آگے جن کے پاس جانا ہے ان کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز ریفر کر دوں گا۔ لیکن یہ جو پبلک میں ایک ان کی ٹرولنگ شروع ہوئی بعض ان کے مخالفین کی طرف سے کہ بھٹی صاحب جو ہے جس طرح رپورٹ کارڈ میں وہ کاغذ کے اوپر پوائنٹس لکھ کے لاتے ہیں، یہ انجینئر صاحب نے ان کو کوئی لکھ کے دے دیے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس میں تو کئی ایسے سوال ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے۔ مثلا یہ جو انہوں نے لائبہ والا مسئلہ اٹھایا ہے، میں نے تو طارق جمیل صاحب کا اس طرح کا کلپ دیکھے نہیں ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کوئی اقوال زرعی ارشاد فرمائے میں۔ اس کے علاوہ جو ان کی جداد کے معاملات تھے اور پولیٹیکل لیڈرز کے پاس ان کا جانا، وہ اجمالاً تو مجھے پتا تھا، لیکن اتنی تفصیلات ایک صحافی کو پتا ہوتی ہیں، یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے۔ ہاں دین سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ویڈیو سے لرن کر کے لکھ لیں، اور کئی ایک چیزیں ایسی بھی لکھی انہوں نے جو میرے میں نہیں تھیں کہ یہ اس طریقے سے ہیں، لہٰذا اس کو کوئی میرے کھاتے میں اس حوالے سے نہ ڈالے، یہ کریڈٹ ان کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کا سایہ تادیر تمام علماء کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، آمین آمین تو کہہ دو۔ ہاں ہمارا سایہ تو پہلے علماء کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو بھٹی صاحب کا سایہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو بڑا اچھا طریقہ آتا ہے گفتگو کرنے کا، اللہ کا شکر ہے۔ اس میں اس حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو میڈیا چینل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف پولیٹیکل ڈسکشن کرتا ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے اب علماء کو بھی پبلک کے سامنے لے کر آ رہا ہے، اور اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اس اعتبار سے کہ ان کو اس پہ جو ویورشپ مل رہی ہے وہ خان صاحب کے حق میں ویڈیوز چلانے پہ نہیں ملے گی، اور نہ نواز شریف صاحب کے خلاف ویڈیوز چلانے پہ ملے گی۔ وہ باقی ویڈیوز کی بھی آپ ویورشپ دیکھ لیں کیا ہے، اور یہ ویورشپ بھی دیکھ لیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ سائل ندیم بھائی کی بات کو انڈورس کروں گا حافظہ اللہ تعالیٰ کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیلیبریٹیز جو ہیں وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں جو بھی گفتگو کرتا ہے جیلم اکیڈمی میں آ کے، خواہ وہ کوئی صحافی ہے یا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے یا کوئی ولاگر ہے یا کوئی پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے، اس کو کتنی ویورشپ ملتی ہے، وہ عام حالات میں اسے باقی پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر نہیں ملتی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔
اور میں اس کا کریڈٹ آج بھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دوں گا کہ انہوں نے پہلی دفعہ میڈیا کی ہسٹری میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جیو ٹیلی ویژن کے اوپر عالم آن لائن پروگرام میں بٹھا کر دین کی ڈسکشن کو عام کروایا. پھر سوشل میڈیا آیا تو الحمدللہ وہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا اس کو ہم نے اپنی اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جب انڈورس کرنا شروع کیا اور ڈسکشن میں لے کے آئے, اور یہ جتنی آپ کو بہاریں اس وقت نظر آ رہی ہیں الحمدللہ سٹارٹ وہ ڈاکٹر صاحب سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, آمین. آپ کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ جو بھٹی صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں, مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جی مجھے پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں کہ جی آپ نے انجینئر صاحب کے ساتھ جو سوالات کیے ہیں وہ کمال انداز میں کیے ہیں, اور انہوں نے جیسے جواب دیے ہیں ہم نے پوری پوڈ کاسٹ 2 گھنٹے کی دیکھی ہے. اور اس میں صرف صحافی شامل نہیں ہے, ان کے دوست, ایسے لوگ جن کا دین میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں, خواہ وہ گیمز کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ جوڈیشری کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی ریاستی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. ایون وہ لوگ بھی جو میرے بارے میں پہلے نیگیٹو سوچتے تھے, شیر افضل مرور صاحب حافظہ اللہ تعالی, وہ ہمارے دوست ہیں. طاہر ایوبی صاحب وہ بھی وکیل ہے, تو ان کے تھرو رابطہ ہوا. جب انہوں نے ذکر کیا تو مرور صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے, اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سے ہی کوئی 1-2 دن کے بعد جب صحافیوں نے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میں نے ان کے لیے تضحیک امیز رویہ اڈاپٹ کیا تھا, اب میں ان کے بارے میں اس طرح نہیں بولوں گا. البتہ جن صحافیوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ واقعی سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز سامنے آئی. میں اگلے دن عسکری بینک میں گیا کسی کام کے سلسلے میں, تو وہاں جو مینیجر صاحب تھے وہ مجھے خود بتانے لگے جی میں نے وہ بھٹی صاحب والی پوڈ کاسٹ ساری دیکھی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. بلکہ کافی سارے ایسے لوگ کہ جن سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ دیکھیں گے, انہوں نے الحمدللہ دیکھا. اور اس میں میں سب سے زیادہ کریڈٹ دوں گا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ انہوں نے صرف بھٹی صاحب کے سوالات نہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیے اپنے سوشل میڈیا پہ, یہ بتانے کے لیے کہ بھٹی نے بینڈ بجا دیا انجینئر کا. جواب تو دیکھے نہیں تھے انہوں نے, صرف آسٹریلیا کے 434 دیکھے تھے, ابھی ساؤتھ افریقہ کی اننگ تو دیکھی نہیں تھی. اس کی وجہ سے پھر وہ اتنی جلدی سارا معاملہ پھیلا, اور اس کے نیچے آپ دیکھیں ہزاروں کامنٹس ہیں اور سارے ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں. اکثر لوگوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے, اور الحمدللہ ہمیں پتا چلا کہ انجینئر صاحب دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. ومکروا ومکر اللہ, انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 1 میں آخری چیز جو اس سے متعلق تھی وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب ان پوڈ کاسٹ کے بعد جن لوگوں کو مناظرے کروانے کا شوق ہے نا, وہ شوق تو اب مر گیا, کیونکہ اب ضرورت باقی نہیں رہی. دونوں طرف کی رائے سامنے آ جائے گی. ویسے اگر وڑ گیا بھی بول لیں تو کوئی برا لفظ نہیں ہے, پنجابی زبان میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ الفاظ کو پکڑیں گے تو پھر قرآن و سنت میں بھی آپ پکڑنا شروع کر دیں گے. مسجد الحرام سورۃ البقرہ میں آیا, حرمت والی مسجد, اور ولد الحرام آؤٹ آف ویڈ لاک, یعنی جس کا باپ نامعلوم ہو اسے کہتے ہیں ولد الحرام ہے. اب حرام لفظ اس میں بھی آتا ہے اور مسجد الحرام میں بھی حرام ورڈ آتا ہے. لیکن ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی, جو پوری زندگی اپنی زبان سے ہی اپنا سورس آف انکم چلاتے رہے, ان کو ہمارے الفاظ کے اوپر اعتراض ہوا. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ یار اس طرح آپ تو کم از کم نہ کرو, اور آپ تو اس جملے کو انجوائے کرتے رہو. جب تک مروت صاحب جو ہے پی ٹی آئی میں تھے اس وقت تو آپ کو یہ ولگر نظر نہیں آیا. جس کے پاس جواب نہ ہونا پھر وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو خیر ان کو تو میں نے تسلی سے جواب دیا, اور آفر ان دونوں بھائیوں کے لیے موجود ہے, جب بھی وہ چاہیں آن لائن اکٹھے آئیں اور گفتگو کریں. انشاءاللہ مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, انہیں پتا ہے کہ ان سے کتنی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, لیکن میں انشاءاللہ ان کے پیچھے ہوں جب تک یہ معافی نہیں مانگتے یا توبہ نہیں کرتے اعلانیہ آ کے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2, مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فضائل اعمال سے جو اعلان برات کیا, اس کے باوجود انہوں نے ایک واقعے کو انڈورس کیا کرامت کے نام کے اوپر. لہذا اس معاملے میں ہم ان کے اوپر شرعی گرفت کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور وہ ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ ان سے بھی بڑے جو مفتی ہیں, ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا ہوا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے, کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے, اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے, وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا, اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں
जो है गुनाहों की गंदगियां बह रही है, तो उन्होंने कह दिया कि माए मुश्तामिल नापाक है। अंदाजा करें कि ये लोग दरस हदीस में सूफिया के घड़े हुए वाकयात को बयान करते हैं और फिर उसे साबित करने के लिए झूठी मन घड़त रवायतें लेकर आते हैं और फिर मासूम सी शक्ल बना के कहते हैं कि जी ज़ईफ रवायतें फजाइल में चल जाती हैं। और भाई तुम ज़ईफ रवायतों से अकीदे बनाते हो, यह फजाइल की बात है। और वो वाकया है जी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुनाह धुलते हुए नजर आ जाते थे जब वो किसी को वुजू करते हुए देखते थे। ये अकीदा बना रहे हो, ये भाई फजीलत नहीं है और ये भी कोई ज़ईफ रवायत नहीं है, बल्कि तुम्हारे बुजुर्गों की तरफ मंसूब एक कहानी है जिसको तुम बयान कर रहे हो। और फिर उस कहानी को साबित करने के लिए जब भट्टी साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है, ये तो नबी का खासा है कि उनके पास वही आती है, तो उन्होंने जवाब में एक ज़ईफ तरीन रवायत पेश की, इत्तकू फिरासतुल मुमिन, मुमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। उन्होंने तो हवाला नहीं दिया, ये जामे तिर्मिज़ी में है और इसमें अतिया अल-ऊफी ज़ईफ तरीन रावी है, ज़ईफ भी है, मुदल्लिस भी है और अन से भी रवायत कर रहा है। कई हुक्म है इस रवायत के अंदर। उन्होंने इस रवायत को पेश किया कि जी अल्लाह के नूर से जो कि देखता है तो उसे गुनाह धुलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उस वाक़े में कई एक टेक्निकल खराबियां हैं। ये वाक़या फ़ज़ाइल माल में भी नकल किया शेख ज़करिया कांदलवी साहब ने, और ज़ाहिर जब उन्होंने किया तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसे कुरान हदीस समझ के बयान कर दिया। और जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो प्लेनेट अर्थ पे मुफ्ती आजम है देवबंद के, वो बयान करेंगे तो तारिक जमील साहब तो एक आम आलिम दीन है, उनके मुकाबले पे उन्होंने वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको बयान कर दिया। इसमें टेक्निकल खराबी आप देखें इस वाक़े के अंदर क्या है। तकी उस्मानी साहब ने भी बयान किया कि इमाम हनीफा जब गुनाह धुलते हुए देखते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि इसने गीबत की है, ये चोरी धुलती भी जा रही है, ये बदकारी धुलती भी जा रही है। अब ये इतना बड़ा ब्लंडर उनसे हो गया, कहानी होती है, पकड़ी जाती है। और भाई वुजू करने से गुनाह कबीरा तो धुलते ही नहीं है। चोरी, गीबत, बदकारी, क़यामत तक भी आप वुजू करते रहे, वुजू करने से ये गुनाह माफ नहीं होगा, तौबा से माफ होगा। और ये एक बुनियादी टेक्निकल चीज है जो तमाम उलमा को पता है कि गुनाह कबीरा सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। तकी उस्मानी साहब ने भी ब्लंडर किया और यही ब्लंडर तारिक जमील साहब से भी हो गया। क्यों? इनके बुजुर्गों ने किया हुआ था, शेख ज़करिया कांदलवी ने। हदीस मौजूद है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। मुस्लिम शरीफ में चूंकि ये 3 अहादीस हैं जिनसे आपको पूरा अकीदा क्लियर हो जाएगा। एक वो हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया जब कोई शख्स वुजू करता है ना तो वुजू करने से उसके जिस्म से हुए वे सारे के सारे गुनाह हत्ता के नाखूनों के नीचे भी जो है ये भी धुल जाते हैं। लेकिन सैयदना उस्मान ने इसको क्लैरिफाई किया दूसरी हदीस में सही मुस्लिम की कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स अच्छे तरीके से वुजू करता है और उसके बाद खुशू खुजू से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है अगर उसने कबीरा गुनाह ना किए हो। ये उसमें मौजूद है, यानी कबीरा गुनाह वुजू से माफ नहीं होते, नमाज पढ़ने से माफ नहीं होते। और तीसरी हदीस जो सही मुस्लिम में है वो बड़ी मशहूर हदीस, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुमा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है अगर कबीरा गुनाह ना किए जाएं। तो यह बिल्कुल मुकदमा क्लियर था। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कोई गुनाह धुलते हुए नजर नहीं आते थे। चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, जो वाकया बयान किया उसमें तो बदकारी भी धुल रही है, चोरी भी धुल रही है, चुगली भी धुल रही है, कबीरा गुनाह भी धुल रहे हैं। यह है ही फ्रॉड था, झूठ था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना तारिक जमील साहब से, अल्लाह का खौफ खाएं। आप कहते थे मैं ज़ईफ रवायतें इसलिए बयान करता हूं कि फजाइल में होती हैं, लेकिन माजरत के साथ आप ज़ईफ और जाली रवायतें फजाइल में नहीं अकायद में भी बयान करके अपना भी अकीदा खराब कर रहे हैं और अपने मानने वालों का भी। अल्लाह से डर जाए। अब मैं आपको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बताता हूं। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक गुनहगार शख्स को अपने करीब करेगा और उसे पर्दे में कर लेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है बाकी मखलूकात से। और अल्लाह ताला फिर उससे सरगोशी फरमाएगा कि तूने दुनिया में फलां गुनाह किया, वो कहेगा या अल्लाह किया, फलां किया, फलां किया। करीब है कि वो शख्स गुमान करेगा कि मैं मारा गया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में भी तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला था ना, जा आज भी तुझे माफ किया। सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम में यह दीन बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है,
اور فضائل اعمال شریف اور تقی عثمانی شریف اور طارق جمیل شریف، ظاہر ہم تو پھر احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ گناہ دھلتے ہوئے امام حنیفہ کو نظر آ جاتے تھے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، حالانکہ ان کو وحی کی تائید حاصل تھی، لیکن 100% نہیں، جب اللہ چاہتا تھا دکھا دیتا تھا، جب نہیں چاہتا تھا نہیں دکھاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے ایسی لچھے دار گفتگو کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر تم ناحق تھے اور چرب زبانی کی وجہ سے تمہارے حق میں نے بھی فیصلہ کر دیا، تب بھی تم میرے پاس سے آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہو، اگرچہ اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ آگ کا ٹکڑا ہے کیونکہ تم نے چرب زبانی سے یہ فیصلہ کروایا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دے، اگر نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے تو آپ شواہد کے اوپر ہی فیصلہ کرتے تھے، اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مدعم نامی ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ نبی الاسلام کا غلام تھا، آپ کو وضو کرواتا تھا، آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا، ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے۔ نبی الاسلام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ اسے شہادت مبارک، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ نبی الاسلام کا بھی اللہ نے لحاظ نہیں کیا، ہم تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، جو محبوب کے ساتھ اٹیچ ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کی چادر ڈال دی، صرف ایک چادر چوری کرنے کے اوپر۔ صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی کے پاس کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی تھا نا جو اس نے بے قیمت سمجھتے ہوئے گھر رکھ لیا تھا، وہ بھی جمع کروایا بیت المال میں کہ کہیں یہ آگ کا بن کے ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے۔ صحابہ کرام جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں، ان کو تو اپنے ہی ایک ساتھی کی میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہو گیا؟ کہانی ہے، آپ کے بزرگ بھی سناتے رہے، آپ بھی سناتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور آپ اپنے بزرگوں کی سٹوری سنا کے اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں۔